تو رمضان آنے سے پہلے اگر ہم اس کی تیاری کر لیں گے تو اس مہمان کی انشاءاللہ قدر ہوگی، اور عزت دار انسان کو اگر عزت دی جائے تو وہ اس کا بدلہ ضرور دیتا ہے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک احسان فراموش ہوتے ہیں اور ایک وہ ہوتے ہیں جو تھوڑے سے احسان کا بدلہ بھی بہت زیادہ دیتے ہیں۔ احسان فراموش، آپ احسان کرتے رہیں، ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو احسان فراموش نہیں ہے، بلکہ آپ اگر اس کو عزت دیں گے، اس کا احترام کریں گے، اس کا اکرام کریں گے تو آپ کو بہت نواز کے جائے گا۔ آپ اگر بعض مہمان ہے نا سادہ چائے پلائیں گے تو وہ آپ کو دودھ پتی پلائے گا، آپ اسے انڈے والا برگر کھلائیں گے تو وہ آپ کو پیزا کھلائے گا۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں، آپ اگر اسے بغیر بوٹی کی بریانی کھلائیں گے تو وہ آپ کو گوشت والی بریانی کھلائے گا۔ تو رمضان ایک ایسا مہمان ہے جو تھوڑا سا اکرام کرنے پر بھی آپ کو بہت زیادہ نوازتا ہے، تھوڑا نہیں نوازتا۔ لیکن رمضان کی جو نوازشیں ہیں، رمضان کے جو تحفے ہیں، جو رمضان آپ کو گفٹ دے گا، اگر آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ اس کا گفٹ ہونا ان لوگوں کی سمجھ میں آتا ہے جن کا آخرت پر ایمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا بہترین صدقہ بولو بھائی کون سا؟ تو آپ نے فرمایا بہترین صدقہ یہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر۔ کیا عجیب کہ تمہیں یہ امید ہو کہ اگر صدقہ ابھی نہیں کیا تو اس پیسے سے مزید پیسہ بنا لوں گا۔ دیکھو وہ پیسہ جس سے آپ کو یہ امید ہو کہ مزید پیسہ بنا سکتا ہوں، اس پیسے سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا۔ وہ پیسہ جو پڑا ہوا ہے آپ کو پتہ ہے کھا پی کے کیا ہو جائے گا، ختم تو ہونا ہی ہے، تو چلو اس میں سے کچھ فلاں کو دے دو، بیوہ کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ دونوں میں کون سے پیسے سے محبت زیادہ ہوتی ہے؟ دوسرے والے سے، پہلے والے سے؟ بولو نا، پہلے والے سے، کیونکہ یہ پیسہ تو آپ کو پتا ہے ویسے ہی ختم ہو جائے گا کھا پی کے، بزنس تو کرنا نہیں ہے، تو تھوڑا سا یار پڑوسیوں کو بھی دے دو یار، اس میں تھوڑا سا فلاں کو بھی دے دو، صحیح ہے نا؟ 4 پراٹھے کھانے تھے 3 کھا لو، ایک کسی اور کو کھلا دو۔ ایک پیسہ وہ ہوتا ہے جس میں آپ کو غنا کی امید کی، یہ مجھے مالدار بنا دے گا۔ اور دوسری بات، ایک پیسہ وہ ہے جس میں آپ کو بتایا کہ خرچ کروں گا، انویسٹ کروں گا تو اور پیسے والا ہو جاؤں گا، انویسٹ نہیں کروں گا تو غریب نہیں ہوں گا، کم از کم اتنا ہی رہوں گا۔ ایک یہ پیسہ ہے۔ دوسرا پیسہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے انویسٹ کیا تو اور مالدار، نہیں کیا تو غریب۔ اس پیسے سے محبت تو اور زیادہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو آپ نے فرمایا جو پیسہ اس کنڈیشن میں تمہارے پاس ہو کہ تأمل الغنا، تمہیں امید ہے کہ نہیں کیا تو اور پیسہ آ جائے گا، کر دیا تو اس سے بھی بدتر حالت ہو جائے گی، فرمایا اس پیسے میں سے اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ نہ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بھائی، کیونکہ یہ جب روکڑا خرچ کرو گے تو دل سے پیسے کی محبت نکلے گی۔ اللہ نے قرآن مجید میں جو صدقات و خیرات کی ترغیب دی ہے نا، اس ترغیب کا مقصد صرف غریبوں کو پیٹ بھرنا نہیں ہے، اس کا مقصد قرآن مجید نے ایک یہ بھی بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں اپنی اصلاح کے لیے، سورہ آل عمران میں اپنے دل سے پیسے کی محبت نکالنے کے لیے ان کو بھی خوشخبری دے دیں اجر عظیم کی۔ تو پیسہ خرچ کرنے کا مقصد صرف دوسرے سے مدد نہیں ہوتی، بلکہ اپنے دل سے دولت کی محبت نکالنا بھی ہوتا ہے۔ کیا کریں بھائی، کیسے سمجھائیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب دیکھیں، پتہ نہیں دیکھتے ہیں آپ لوگ اس ہفتے کتنے فنڈر بنتے ہیں، دیکھتے ہیں اب اس ہفتے آپ کی سخاوت۔ آواز میری صاف آ رہی ہے آپ لوگوں؟ اب دیکھتے ہیں کیا رپورٹیں آتی ہیں۔ آج جناب حاتم طائی قبر سے نکل کے کھڑا ہو گیا۔ مفتی صاحب کے بیان میں ایک صاحب آئے ہوئے تھے، 1 کروڑ کا چیک انہوں نے اپنے غریب بھائی کو دے دیا اور دکان بنا کے دے دی، چل یار تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ریڈی لگا رہا ہے، یہ طارق روڈ کی ایک دکان میں نے تیرے نام کی، جا کما۔ حاتم طائی خبر سے اٹھ کے آ جائے گا، کیا خیال ہے؟ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ، امید ہے اس مفتی اس قسم کی رپورٹیں آنا بولو بھائی شروع ہو جائیں گے۔ 1 کروڑ زیادہ ہو گئی، میرا خیال ہے زیادہ ہو گیا۔ ایسا نہ ہو کہ آپ خرچ کر کے پھر رونا نہ شروع کرتے ہیں، اگر رونے کا خطرہ ہے نا تو پھر نہ کریں۔ جتنا اللہ نے توکل دیا ہے اتنا کہ اللہ سے شکایت نہ ہو کہ اللہ ہم نے تو اتنا کیا اور تو ہمارے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، پھر یہ غلط ہے۔ وہ صدقہ جس کے بعد ندامت ہو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرتا، تاکہ ندامت نیکی کر کے، اگر ندامت ہو رہی ہے تو اس نیکی سے نیکی نہ کرنا زیادہ بہتر۔ لیکن میرے بھائی کچھ سخاوت کا مظاہرہ کیا کرو،
تاکہ دل سے دنیا کی محبت نکلے. اور اللہ کا عجیب قانون ہے کہ جو کھلاتا ہے آمدن میں برکت بھی اسی کی ہوتی ہے. کتنا کھلاؤ گے نا غریب نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، فرمایا صدقے نے کبھی کسی کے مال میں کمی نہیں کی ہے. کبھی ہوا ہی نہیں ایسا تاریخ میں کہ صدقہ کرنے سے غریب بن گیا ہو. آپ نے اس نیت سے نہیں کرنا کہ صدقہ کیا تو غریب نہیں بنوں گا، آپ نے تو اللہ کے لیے کرنا. تو دل سے میرے بھائی پیسے کی محبت کیا کرو، نکالو. اور جا کی محبت کی ہر جگہ. جا کی ایک علامت پتہ ہے کیا؟ زیادہ بولنا. جو آدمی ہر محفل میں بولتا ہے نا، اس کا مطلب ہے اس کو اپنی ٹانگ ہر جگہ اونچی کرنے کا شوق ہے. اس لیے صوفیہ کرام کے ہاں اس کا بڑا اہتمام. خاموشی سکھائی جاتی تھی. جب تک لوگ آپ سے کچھ سننا نہیں چاہ رہے آپ چپ کر کے محفل میں کیا کریں، بیٹھے. ایسا بھی ہم نے دیکھا ہے، محفل لگی ہوئی ہوتی ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بیٹھے ہوئے، ایک درمیان میں ایک آدمی بار بار بولے جا رہا ہوتا ہے. وہ یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بھی اس مجلس میں موجود. بھائی چپ کر کے بیٹھے رہو. جب بڑے بیٹھے ہوئے ہیں تو تمہیں بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے زیادہ بولنا، ہر محفل میں بولنا، بے وقت بولنا، کوئی آپ سے مشورہ لے نہیں رہا بلا وجہ اس کو جا کے مشورہ دینا، یہ بھی حب جاہ کی علامت ہے. اس کی علامت ہے آپ کے دل میں بڑا بننے کا ہوس ہے. جب پوچھا جائے، دیکھو ہمارے یہاں نا ڈاکٹروں کا ایک گروپ ہے، یہ تو ہر فیلڈ میں ہوتے ہیں نا، ہر فیلڈ میں ڈاکٹروں کا ایک پینل ہے. آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے تو جو ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ سینئر کو بولنے دیتے ہیں، وہ یہ سینئر ہے ان کو بولنے دو. اگر وہاں کوئی جونیئر پہلے بول رہا ہے سینئر سے پہلے، بے شک صحیح بول رہا ہو، اس کا مطلب اس کو بولو نا شوق ہے. بھائی جب سب بیٹھے ہوئے ہیں تو سینئر کو پہلے بولنے دو نا. اس کی بات پہ کوئی اشکال ہوگا تو پھر آپ سے پوچھا جائے گا تو آپ بھی. ہمارے ہاں علماء میں کیا ہوتا ہے، جب مجلس تحقیق ہوتی ہے نا علماء کی، تو ہم بالکل چپ بیٹھے ہوتے. ایک ایک گھنٹے کی مجلس میں ہم کیا ہوتے ہیں، چپ. بڑے بول رہے ہوتے ہیں. بڑا جب کہتا ہے نا کہ ہاں جی آپ بھی کچھ فرمائیے، کچھ آپ بھی لکھ کے لائے ہیں، تو وہ جب کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں. جی یہ لکھا ہے کتاب میں، فلاں کتاب کا یہ حوالہ. لیکن جو اناڑی لوگ ہم نے دیکھے ہیں نا، جن کو تربیت نہیں ہوتی، وہ کیا ہوتا ہے کہ بڑا بیٹھا ہوا ہے اور چھوٹا پہلے بول رہا اور پھر بولتا بھی نہیں، لڑتا ہے، پھر اپنی بات کو کیا کرتا ہے، منواتا ہے، ٹھوستا ہے. صحیح ہے نا؟ گھروں میں بھی یہی ہے. باپ بیٹھا ہوا ہے، بول کون رہا ہے، بیٹا زیادہ بول رہا ہے، باپ چپ بیٹھا ہوا ہے. اس کا مطلب بیٹے کو باپ بننے کا شوق ہے. یہ اللہ کی تقدیر پر اس کو اعتراض ہے کہ اللہ پہلے مجھے پیدا ہونا تھا، میرے ابا پہلے پیدا کیوں ہو گئے. مجلس لگی ہوئی ہے، ماں خاموش ہے، اس کے بولے بغیر بیٹی کیا کر رہی ہے، بولتی چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب بیٹی اللہ کی تقدیر پہ راضی نہیں ہے. وہ اللہ سے بزبان حال کہہ رہی ہے، اے اللہ مجھے پہلے پیدا ہونا چاہیے تھا، میری اماں کو تو نے مجھ سے پہلے پیدا کیوں کیا. ارے خاندانی لوگوں کی علامتیں ہوتی ہیں یہ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اللہ ہمارے دل کو جاہ کی محبت اور پیسے کی محبت سے پاک کرے. اور اس کا چھوٹا سا ایک عمل بھی بتا دیتا ہوں. صوفیہ کرام نا خانقاہوں میں ایک ذکر کرواتے ہیں، اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، لیکن وہ آپ خود سے نہ کریں، کسی شیخ سے باقاعدہ اصلاحی تعلق قائم کر کے اس سے سیکھیں. وہ میں نے 27ویں رات کو جو ختم قرآن تھا نا اس میں بتایا تھا، ایک ذکر بتایا جاتا ہے، لا الہ الا اللہ. رات کو باوضو ہو کے قبلہ رخ آلتی پالتی مار کے 4 زانو انسان بیٹھے قبلے کی طرف، اور کیا کرے، لا الہ میں گردن کو یہاں لے کر گئے. لا الہ میں کیا کیا، گردن کو یہاں. اور یہ تصور کرنے دل سے اللہ کے علاوہ سب کچھ نکل رہا ہے. بار بار جائے گا نا اکاؤنٹ میں اتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، اتنے ہو گئے، اب اس بزنس میں اور اضافہ ہو تو کیا ہو گئے، ڈبل. تو دل میں کیا کرنا ہے، لا الہ. اس پیسے کو اکاؤنٹ سے کیا کرو، دل کے اکاؤنٹ سے نکالو. وہ لوگ وہاں ہیں، یہ دل میں نہیں ہونے چاہیے. لا الہ نکال، ہر چیز نکالی. کوئی مردار کی محبت ہے، عشق مجازی ہے، وہ بھی لا الہ کے بعد کیا الا اللہ میں گردن واپس لے کر آئے اور زور سے ضرب ضرب ماری، ایک چوٹ ماری، الا اللہ زور سے نا، الا اللہ. اس میں کیا ہے، صرف کون ہے، اللہ. اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، لہذا اس کو سنت سمجھنا بدعت ہے. یہ ایک صوفیہ کرام نے نا ایک ٹریننگ کروائی ہے، ایک پریکٹس کروائی ہے بطور علاج کے. تو علاج کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ لیکن خود سے یہ کام نہ کریں، کسی سے اصلاحی تعلق ہے وہ بتاتے ہیں تو اس ذکر کا بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ رات کو بیٹھ کے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ہمارے حضرت تو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اور پھر شعر بھی پڑھا کرتے تھے کہ وہ کیا ہے، شعر بھی ذہن سے نکل گیا. وہ کیا ہے بھائی، ویرانی دل، نہ ویرانی دل کیوں کرنا بنے، اٹھ کر پچھلی راتوں میں کچھ تیر لگائے جاتے ہیں. اللہ کی محبت کے تیر جب دل میں لگائے جاتے ہیں تو دل کی ویرانی کیوں نہیں ختم ہوگی بھائی. اجڑا ہوا دل اللہ کی محبت سے آباد ہو جائے گا.
اللہ تعالیٰ نے جیسے مال کمانے کا ہمیں حکم دیا کہ مال کہاں سے کمایا جائے، اسی طرح مال خرچ کرنے کے بھی اسلام میں احکام ہیں۔ کہاں خرچ کرنا چاہیے، کہاں نہیں کرنا چاہیے، کہاں بہتر ہے، کہاں حرام ہے، کہاں مکروہ ہے، کہاں ناپسندیدہ ہے، کہاں زیادہ بہتر ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں جگہ بہتر ہوتا ہے مگر ایک جگہ اور زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اس پر میں نے پھر بیان میں کچھ تفصیل بیان کی تھی کہ مال کی اسلام میں ویلیو کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں پیسے کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں، مٹی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، پھینک دو لہذا اٹھا کے، چوری کروا دو، جیبیں کٹوا لو اپنی۔ تو اس پر میں نے دلائل دیے تھے کہ اسلام میں مال کی کتنی اہمیت ہے۔ وہ دلائل میں ریپیٹ نہیں کروں گا، پچھلا بیان میرا یوٹیوب پہ ہے، سن سکتے ہیں آپ۔ اس پر پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ایک طرف تو قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، تماشا ہے، لہو و لعب ہے، یہ جو کچھ دنیا میں ہے تھوڑا سا زندگی کا سامان ہے، اس سے دل نہ لگاؤ۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں ویلیو ہے، ایک طرف کہتے ہیں دل نہ لگاؤ، کوئی غلط تو نہیں نہ ہوئی۔ تو اس اشکال کا میں نے پچھلے ہفتے جواب دیا تھا، وہ جواب بھی میں نہیں دہراؤں گا کیونکہ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے اس کو دہرایا پھر میں اسی ٹاپک کو لے کے چلا جاؤں، پھر میں دوبارہ سمجھانا شروع کر دوں گا، کیونکہ ایک دفعہ سے بات آج کل کسی کی سمجھ میں آتی نہیں ہے۔ تو وہ بیان آپ دوبارہ اچھی طرح سے سن لیں۔ اس پر بعض لوگوں کو اشکال ہوا، بعض غریبوں کو ٹھیک اشکال یہ ہوا کہ مال کی ویلیو بھی بہت ہے اسلام میں، تو غریب بیچارہ کہاں جائے؟ یعنی خود اسلام بھی دولت کی اہمیت کو بیان کر رہا ہے بھائی، تو غریب کا تو ایک ہی سہارا تھا اللہ اور مذہب، تو گویا مذہب نے بھی غریب کو یعنی یہ قرار دے دیا، غریب کے بارے میں مذہب نے بھی یہ بتا دیا کہ یہ کیا ہے، بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس اللہ کی نعمت نہیں ہے، تو وہ تو اور زیادہ احساس کمتری کا شکار ہوگا نا غریب آدمی۔ یہ سن کے گرمی بھی ہے آپ کو پتہ ہے، ٹھیک، اس لیے جو بات کہوں نا پہلی دفعہ میں سمجھ جایا کریں، ٹھیک ہے۔ دیکھو بھائی، جب دولت اللہ کی نظر میں اس کی بہت قیمت ہے تبھی تو ضائع کرنے سے منع کیا ہے۔ قیمتی چیزوں کے بارے میں منع ہوتا ہے نا کہ اسراف بھی مت کرو، تبذیر بھی مت کرو، کسی بھی طرح سے ضائع مت کرو، اور بتایا یتیم بچے کو اس کا مال اس کے حوالے نہ کرو، بالغ ہو جائے پھر بھی نہ دو کہ ضائع نہ کر دے، کیونکہ اس کی بڑی قیمت ہے۔ جعل اللہ لکم قیاما، زندگی تم اسی سے گزارتے ہو۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے غریب آدمی تو بیچارہ کہیں کا نہیں رہا، دنیا میں بھی اس کی عزت نہیں ہوتی، اوپر سے اسلام نے بھی کہہ دیا کہ دولت کی بڑی ویلیو ہے، تو غریب بیچارہ بولو بھائی کہاں جائے؟ اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں دولت کی اہمیت ہے اپنی جگہ، لیکن اگر اللہ نے کسی کو دولت نہیں دی، اللہ کے فیصلے ہیں نا، یہ اس نے اپنی طرف سے محنت کی مگر مقدر میں نہیں ہے، تو اس نعمت کے نہ ملنے پہ وہ جو صبر کرتا ہے، اس صبر کی اہمیت دولت سے کئی گنا زیادہ ہے۔ بات یہ ہے کہ غریبوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں، یعنی دولت کی اہمیت میں کیوں بیان کر رہا ہوں جب غربت کی یہ فضیلت ہے؟ سوال پھر پیدا ہوگا کہ جب غربت کی اتنی فضیلت کے صبر کی فضیلت تو اور بھی زیادہ ہے، تو پھر دولت کے بجائے ایسا کرنا چاہیے کہ غریب بنو اور صبر کرو، کیا خیال ہے؟ زیادہ ثواب ملے گا۔ تو بات یہ ہے کہ غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بول لو نا، دو قسمیں۔ انگلی سے اشارہ بھی کر دیا میں نے، ویسے سیدھے ہاتھ سے اشارہ کرنا چاہیے۔ کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسم۔ ایک غریب وہ ہے جو قدرت کی طرف سے غریب ہے، جو قدرت کی طرف سے مسکین ہے، غریب ہے، اپنی طرف سے وہ محنت کرتا ہے، رزق کماتا ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقدر میں ہر محنت کرنے والے کو ملتا نہیں ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو دنیا چاہے گا اس میں سے کچھ حصہ ہم دے دیں گے، ما نشاء لمن نرید، جتنا ہم چاہیں گے اس کو دیں گے، جتنا آپ چاہ رہے ہیں اتنا نہیں ملے گا، کیونکہ آپ تو چاہ رہے ہیں کہ ساری دنیا میری ہو جائے، جتنا اللہ چاہے گا۔ اور لمن نرید، جس کو چاہیں گے، یعنی تھوڑا بھی اس کو ملے گا جس کو اللہ چاہیں گے، ورنہ تھوڑا بھی نہیں ملے گا، سوکھی روٹیوں پہ گزارا کرنا پڑے گا۔ یہ جو مشہور کتابیں ہیں نا انگلش میں، جو آج 7 کامیاب ترین لوگوں کی علامتیں، اس قسم کی بہت ساری کوالٹیز انہوں نے ذکر کی ہیں کہ جو بڑے بڑے کامیاب لوگ ہیں، یہ آج کل بہت معاشرے میں چل رہی ہیں کتابیں، یہ اچھی کتابیں ہیں، پڑھنا چاہیے، اس کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن ایک بات ہے کہ جتنے بڑے بڑے کامیاب لوگ دنیا میں گزرے ہیں ان کی علامات انہوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، یہ ان میں کوالٹی تھی، یہ کوالٹی تھی، لیکن ایک سروے آپ ایسا کریں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوالٹی بہت سارے لوگ ایسے گزرے جن میں ڈبل تھیں مگر وہ کامیاب نہیں ہوئے۔
ایک ایسی کتاب بھی مارکیٹ میں لے کر آئے کہ تمام کی تمام کوالٹیز ان لوگوں میں تھیں، مگر وہ کامیابی جس کو گورا کامیابی کہتا ہے، اور جس کامیابی تک پہنچانے کے لیے وہ کتابیں لکھ رہا ہے، وہ کامیابی جس کو اللہ کامیابی کہتے ہیں، وہ الگ چیز ہے۔ اس کے لیے محنت کبھی بھی رائے گاں نہیں جاتی۔ اس کے لیے تو اللہ نے صاف طور پر بتا دیا، من کان یرید الآخرہ، کیا ہے؟ من کان، سورہ بنی اسرائیل کی آیات، من اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، جو آخرت کی کوشش کرے گا اور ایمان بھی ہوگا، اور کوشش بھی وہ جو اللہ نے بتائی ہے، اپنی طرف سے اخپل طریقے والی کوشش نہیں، پشتوں میں اپنے کو کہتے ہیں اخپل طریقے والی کوشش نہیں، جو اللہ نے بتائی ہے، سمجھ رہے ہو؟ یہ والی کوشش جو شخص کرے گا، فاولئک کان سعیہم مشکورا، اس کی کوشش کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، آخرت ملے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی۔ تو یہ جو گورے کتابیں لکھتے ہیں کامیاب لوگوں کی علامتیں، تو یہاں کامیابی سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی کامیابی۔ کون سی کامیابی؟ تو میں یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ تمام علامتیں آپ پیدا کر لیں، پھر بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ آپ کامیاب۔ وہ کتاب پڑھ کر ساری علامتیں اس نے اختیار کر لی ہے بھائی، اس کو پتا چلا کہ وہ وقت پر، ایک مثال دے رہا ہوں میں نے وہ کتاب پڑھی نہیں ہے، لیکن اس کا تعارف بہت سنا ہے، اس کی کچھ مضامین کا خلاصہ میں نے لوگوں سے سنا ہے۔ اچھی کتاب ہے جو اس کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے، اور اس طرح کی تو بہت ساری کتابیں ہیں، کوئی ایک نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں آپ نے وہ تمام علامات اپنے اندر پیدا کر کے، آپ کہا کہ پہلی ایک بات یہ کہ بھئی ٹائم کا میں خیال رکھوں گا، آپ صبح سوٹ ٹائی میں آفس وقت سے پہلے پہنچے، اور کسی ٹرک والے نے آپ کو روڈ پہ کیا کر دیا؟ کچل دیا۔ وہ علامات گئیں تیل لینے، کیا وہ جو کتابیں پڑھ کے آپ، ٹرک والے نے تو وہ کتابیں نہیں پڑھی نا، وہ جو کنٹینر اپنے اوپر لوڈ کر کے جو ٹریلر چلا جا رہا ہے بھائی، ٹرالر جو ہے وہ جا رہا ہے، اس کو تو نہیں پتا کہ وہ پی کے نکلا تھا، نشے میں تھا۔ کتنا ہی آپ اس کو ٹرین کر دیں، ٹریفک کے قوانین سکھا دیں، مگر نشے میں انسان ہوش میں نہیں ہوتا۔ اس نے آپ کو کیا کر دیا؟ مار دیا۔ تو آپ کی وہ تمام کامیاب لوگوں کی تمام علامتیں کہاں چلی گئیں؟ وہ گئیں تیل لینے، وہ دھری کی دھری رہ گئیں۔ یا ڈینگی وائرس نے حملہ کر دیا، کیا خیال ہے؟ ڈینگی نے حملہ کر دیا، ہیپاٹائٹس بی کا کوئی جرثومہ آ گیا، آپ گئے تھے اٹینڈ کرانے کے لیے، وہ جو بلیڈ اس نے استعمال کی، وہ بلیڈ پہلے کسی ہیپاٹائٹس کے مریض کو استعمال ہو چکی تھی، وہ آپ کے لگ گئی، ہو گیا۔ وہ علامات کہاں چلی گئیں؟ خدا کی قسم لا الہ الا اللہ، جب تک دین کو، مذہب کو فالو نہیں کرو گے، تمہیں کامیابی کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملے گی، چاہے تم گوروں سے صبح شام ورکشاپ لے کے کامیاب آدمی بننے کی کوشش میں لگے رہو۔ یہ جتنی ٹریننگ آج کل ٹرینر آ رہے ہیں نا یوٹیوب پہ، بہت اچھے ہیں، ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، اور جو آخرت پر یقین نہیں رکھتا، خدا کی قسم وہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتا۔ ناممکن ہے کہ وہ ڈپریشن ختم ہو جائے، اس کی سٹریس ختم ہو جائے، ناممکن ہے یہ۔ مجھے ایک صاحب نے کہا، ایک گورے نے ایک بڑی اچھا ایک تاثر پیش کیا ہے کہ اس وقت آپ کی ڈیتھ ہو رہی ہے۔ ٹائم مینجمنٹ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے، ٹائم کو مینج کرنے کے لیے جو گورے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں نا، اس میں ایک ڈائلاگ ان کا بہت مشہور ہے۔ وہ ڈائلاگ ہم جب ورکشاپ کرواتے ہیں تو ہم بھی وہ گوروں کا ڈائلاگ بتاتے ہیں لوگوں کو۔ اس ڈائلاگ میں ایک خاص بات ہے کہ بھئی وہ یہ آپ کو امیجن کراتے ہیں کہ آپ فرض کریں کہ ابھی آپ کی موت واقع ہو رہی ہے، تو آپ اپنے ماضی کی طرف جھانک کے دیکھیں گے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں نے کامیاب زندگی گزاری ہو یا ناکام؟ یہ تصور آپ سے اس لیے کروایا جاتا ہے کہ موت سے پہلے ایسے کام کر لو کہ موت کے وقت آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اچھی زندگی گزار کے جا رہا ہوں، تو موت کے وقت آپ کو ایک خوشی ہوگی۔ تو یہ اس لیے امیجن کرواتے ہیں، اس لیے تصور قائم کرواتے ہیں تاکہ آپ ٹائم کو مینج کرنا سیکھ لیں ایک میننگ فل لائف گزارنے کے لیے۔ ارے ورنہ میننگ فل جو بامعنی زندگی جب آپ نے کوئی اچھی زندگی گزارنی نہیں ہے تو ٹائم کو مینج کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے بھائی کون سی زبان میں سمجھاؤں؟ دیکھو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے اوقات کو کیا کریں؟ منظم کریں، مینج کریں۔ تو یہ اس لیے مینج کریں تاکہ آپ کی لائف اچھی گزرے، اسی لیے ہے نا ایک بامعنی زندگی گزرے۔ تو اگلا بولے گا بامعنی زندگی کیوں گزاروں میں؟ تو سب سے پہلے تو وہ سوال کرے گا میں ٹائم کو مینج کیوں کروں، اپنے اوقات کی حفاظت کیوں کروں؟ بھائی میں صبح اٹھتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، سگریٹ پیتا ہوں جب میرا دل چاہتا ہے، دکان پہ چلا جاتا ہوں جب میرا موڈ اچھا ہوتا ہے، نہیں اچھا ہوتا تو دکان بند کر کے بیٹھا رہتا ہوں۔ تو جب میری ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے بھائی،
تو مجھے ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ گورے سے گویا ایک سوال کیا جا رہا ہے جو ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرواتے ہیں. گورا اس کا بزبان حال جواب دے رہا ہے کہ بھائی آپ کو اپنے ٹائم کو مینج کرنے کی ضرورت اس لیے ہے. کیا ہو رہا ہے؟ کچھ مسئلہ ہو رہا ہے؟ تو گورا کہتا ہے کہ آپ کو ٹائم مینج کرنے کی ضرورت اس لیے ہے کہ آپ ایک بامانہ زندگی گزار سکیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے بامانہ زندگی میں کیوں گزاروں، میننگ فل لائف میں کیوں گزاروں؟ ایک لطیفہ میں کئی بار سنا چکا ہوں، مجھے احساس ہے اس کا، لیکن میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. وہ ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ جو بات میں ابھی سمجھانا چاہ رہا ہوں نا وہ اس لطیفے سے بہت اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی. اس لیے جو حضرات وہ کئی بار سن چکے ہیں تو مائنڈ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ وہ موقع پر ایک چیز ہوتی ہے نا تو وہ اس سے زیادہ اچھی سمجھانے کی مثال نہیں ہوتی. تو پہلے میں بات کمپلیٹ کر لوں پھر وہ سناؤں گا، اس سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بامانہ زندگی ہم کیوں گزاریں؟ تو بھائی اس لیے گزاریں کہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ موت اس کی اچھی ہو. جب وہ مرے تو اس کو یہ احساس ہو کہ میں الحمدللہ اچھی زندگی گزار کر جا رہا ہوں، لوگ مجھ سے خوش ہیں، کوئی میں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں، ایک دفعہ اللہ نے مجھے زندگی دی، الحمدللہ وہ زندگی کیسی گزری، واہ بھائی واہ شاندار. اور یہ سوچے اور آنکھیں بند ہو جائے، سکون سے دنیا میں جائے، کوئی غم نہ ہو. کیا خیال ہے؟ اس لیے آئیے ورکشاپ کریں. گورا سمجھا کہ تاکہ آپ موت کے وقت جو ہے نا، اور اگر آپ نے ایسی اوٹ پٹانگ زندگی گزار دی، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کون سا وقت کس کام میں صرف کرنا چاہیے، بے ڈھنگی زندگی، سو رہے ہیں تو سوتے چلے جا رہے ہیں، جاگے ہیں تو جاگے چلے جا رہے ہیں، تو موت کے وقت آپ کو کیا ہوگا؟ کڑن ہو سو. میں کہتا ہوں یہ سوال مجھ سے جب پوچھا گیا نا کسی نے کہ موت کے وقت آپ چاہتے ہیں کہ ماضی کا کیسا گزرا، آپ کیا سوچنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا اگر مجھے جنت اور جہنم پہ یقین نہیں ہونا، اللہ نہ کرے، اور میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ موت کے بعد میں مر کے مٹی ہو رہا ہوں، تو بھاڑ میں جائے میں نے ماضی کیسا گزارا، مجھے اس کی کوئی فکر بولو نا بھائی. کیونکہ جو بھائی جیسا بھی تھا تو تھا نا، اچھا گزرا برا گزرا، انسان کبھی ماضی کو دیکھ کے خوش نہیں ہوتا، ہمیشہ فیوچر کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے. اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ اے سی پارلر میں سفر کر رہے ہیں ٹرین میں، حال بڑا اچھا آپ کا. ماضی بھی یہ ہے کہ آپ ڈیفنس کا 1000 گز کا بنگلہ ابھی اس سے نکل کے کریم میں بیٹھے، ایئر کنڈیشن، اور بلکہ آپ ہوائی جہاز میں بزنس کلاس میں سفر کر رہے ہیں. بڑا اچھا ماضی بھی آپ کا، بڑا اچھا پاس بھی آپ کا. فیوچر کیا ہے کہ ایئرپورٹ پہ پشاور پہ اترنا ہے اور وہاں آپ کو اریسٹ کرنے کے لیے پولیس کھڑی بھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور کیس کیا ہے؟ پھانسی کا سیدھا. آپ کو اطلاع مل گئی کہ بیٹا اترو اور سیدھا اندر. اب آپ خوش ہو گئے میرا ماضی کتنا اچھا گزارا میں نے. گورے کی ہر بات قابل تقلید نہیں ہوتی. ان کو لائف اسٹائل کیسا ہونا چاہیے، لائف گزارنے کے کیا طور طریقے، یہ پیغمبروں کو پتا ہے، یہ گوروں کو نہیں پتا. ان کو موبائل بنانا بہت اچھا آتا ہے، گاڑیاں بنانی آتی ہیں، سڑکیں بنانا آتی ہیں، بلڈنگیں بنانا آتی ہے. انسان کو کیوں پیدا کیا گیا، اس کی خوشی کس میں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے یہ علم. اور اللہ نے پیغمبروں کو بتایا اور پیغمبروں کے پھر وارثوں کو بتایا. یہ چیزیں آپ کو صرف اور صرف قرآن و سنت سے اور علماء سے پتہ چلیں گی. اس کے علاوہ جتنے طریقے ہیں 2 نمبر ہیں، مصنوعی ہیں، تکلفات ہیں، ان سے حقیقی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی. آپ ماضی کا سوچ کے خوش نہیں ہوگے کبھی بھی. اگر کوئی شخص ماضی کا سوچ کے خوش ہوتا ہے تو وہ پاسٹ ہے جس کا فیوچر پہ اثر پڑ رہا ہوتا ہے. نہیں یہی بات. جیسے آپ کے امتحان ایگزامینیشن ہال میں آپ بیٹھے ہو، آپ کے سامنے ابھی پیپر آنے والا ہے، ایک گھبراہٹ ہوتی ہے عجیب سی، دل دک دک کر رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا ہے. آپ نے ماضی کی طرف نظر اٹھائی کہ یار میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے، یار میں نے تیاری بہت اچھی کی ہے، اور پوری کتاب میں نے رٹ لی ہے، اور تعلقات بھی ہیں میرے. کیا خیال ہے اگر نمبر میں کہیں سے کمی ہو گئی تو جان پہچان بھی ہے بورڈ آفس میں، ہر لحاظ سے فل تیاری کر کے بیٹھا ہوں. جب یہ سوچو گے ماضی کی طرف تو آپ کے دل کی دھڑکن کم ہو جائے گی اور خوش ہو جاؤ گے. فیوچر کا جو ایک خوف تھا وہ آپ کے دل سے نکل جائے گا. تو یہ وہ پاسٹ ہے جس کے سوچنے پر خوشی اس لیے ہو رہی ہے کہ اس پاسٹ کا فیوچر پہ اثر. ارے یار خدا کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اب تو لوگ جو یوٹیوب پہ سن رہے ہیں نا وہ بھی تنگ آ گئے ہیں جملہ سن سن کے. بھائی بولو. ابھی میں ایبٹ آباد میں تھا، میں نے ذرا سی بات کی ایسا آواز آئی، یعنی کہ کراچی والے سیلنسر لگا کے بیٹھے ہیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، زور سے بولیں. ایک تو میں نے ان سے کہا کہ یہ کیمرہ یہاں بھی رکھیں تاکہ پبلک نظر آئے لوگوں کو. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنات اور فرشتوں میں بیان ہو رہا ہے، کوئی سامنے نہیں بیٹھا ہوا. تو وہ ماضی جس کا اثر کس پہ پڑے گا، فیوچر پہ، اس ماضی کو دیکھ کے انسان خوش ہوتا ہے.
اگر میرا جنت اور جہنم پہ یقین نہیں ہے اور میری موت کا وقت آیا تو ماضی میں جتنے مرضی کارنامے سر انجام دیے ہوں میں پھر بھی غمزدہ ہوں گا کہ اب تو ختم ہو رہا ہوں، فیوچر تاریخ ہے، ختم۔ کچھ دن میں میری اولاد مجھے بھول جائے گی، بیوی بھول جائے گی، بچے بھول جائیں گے، رشتہ دار بھول جائیں گے، میرا مال میری جائیدادیں بانٹ کے کھا جائیں گے، سب ختم۔ اور اگر میں ماضی کی طرف نظر ڈالوں اور ایسا ماضی مجھے جنت جہنم کا یقین ہو، اس ماضی کا سوچ کر مجھے پتا ہے کہ اس کا فیوچر پہ اثرات پڑنے والے ہیں، میں کہتا ہوں میرے اعمال میں تہجد ہے، میرے اعمال میں غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، میرے اعمال میں ہسپتال میں نے قائم کیے ہیں غریبوں کا علاج کرانے کے لیے، میرے اعمال میں زکوٰۃ کا ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے جو میں لوگوں کو دی ہے، میں نے سائنس ٹیکنالوجی کے میدان میں ترقی کر کے اپنی قوم کو فائدہ پہنچایا ہے، مضبوط کیا ہے۔ تو اگر میرا جنت اور جہنم پر یقین ہے تو مجھے احساس ہوگا کہ انشاءاللہ یہ چیز کل قیامت کے دن میرے گناہوں کی معافی اور مجھے اس امتحان میں کامیاب کرنے کا سبب بنے گی۔ اور مجھے بھی پتا ہے اگر کہیں نمبر کم ہو گئے تو میرے نیک لوگوں سے تعلقات بھی ہیں، قیامت کے دن شفاعت چلے گی کہ نہیں چلے گی، سفارش چلے گی قیامت کے دن، میرے تعلقات بھی، میرا بیٹا حافظ قرآن ہے، میرا بیٹا عالم ہے، میرا فلاں شہید ہوا تھا میدان جنگ میں، وہ بھی ایک میں نے رکھا ہوا ہے کہ اگر کبھی میں فیل ہو گیا تو میری سفارش بھی تگڑی سفارش ہے، شہداء بھی ہے میری اولاد میں علماء بھی ہے، تو انشاءاللہ یہاں سے بھی کھانچا کھلے گا، تو پھر میں تسلی والی موت مروں گا، ورنہ میں تسلی والی موت نہیں مروں گا۔ کیسے سمجھائیں یار، تو انگلش ہی رہ گئی ہے بھائی، اردو میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا سکتا، انگلش میں سمجھائیں۔ اچھا خیر، تو بات کہاں سے چلتی ہے، وہ میں وہ سنا رہا تھا لطیفہ، آپ کو کئی دفعہ سن چکے ہیں، وہ بھی یہ جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں نا اس کا الگ سے کلپ بنا دے بھائی، مجھے نہیں یاد رہتا کیا پھر عجیب سی کلپ آ رہے ہوتے ہیں مارکیٹ میں، جو اصل بیان میں جو ایک ٹو دا پوائنٹ ایک اہم بات ہوتی ہے اس پہ کلپ بعض دفعہ نہیں بن پاتا، تو اس لیے میں ان کو کہہ رہا ہوں یہ بیٹھے ہوئے یہاں پہ، اب میں جا کے سنوں گا نا تو کبھی یہ ہو رہا ہوتا ہے آواز لطیفہ آدھا آیا ہی نہیں، ایسا تو نہیں ہو رہا، آواز اوپر نیچے تو نہیں ہو رہی، شکر الحمدللہ۔ تو وہ بڑی مسائل وہ زیتون والے بھی نہیں آئے نا آج، ان کی ریکارڈنگ بڑی خاندانی ہوتی ہے، تو یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہیں۔ آخرت پر ایمان کے بغیر آپ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتے، آپ جتنا بھی دنیا میں کماؤ گے نا آپ کو یہ کم لگے گی، مصنوعی طور پر اپنے آپ کو مطمئن تو کرو گے، مصنوعی طور پر تکلف کر کے، جیسے ایک آدمی خوش ہو نہیں لیکن خام خواہ میں مسکرا کے اپنے آپ کو خوش ظاہر کرنے کی کوشش کرو کہ میں بہت خوش ہوں، اندر سے خوش نہ ہو۔ ہم نے علماء کو، بزرگوں کو دیکھا ہے کہ ان کو خوشی کے اظہار کے لیے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے چہروں سے لگتا ہے کہ ان کا دل باغ ہے، خوش ہیں، یہ چہروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو وہ میں لطیفہ سنا رہا تھا کہ ایک آدمی نا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا ہے اور وہ سگریٹ پی رہا ہے، ایک بوڑھے میاں اس کے پاس گئے، دیکھا کہ بنیان پہن کے، بھائی تم چڈی پہن کے سمندر کے کنارے لیٹے ہوئے ہو، اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہو، ٹائم مینجمنٹ کی ورکشاپ کرو، میننگ فل لائف گزارو، کیا خیال ہے؟ تو کچھ کرو، کیا پڑے ہوئے یہاں سگریٹ لے رہے ہو، کلاٹیاں کھا رہے ہو؟ تو اس نے کہا میں کیا کروں گا ٹائم کو بچا کے، ٹائم کو مینج کر کے میں کیا کروں گا؟ انہوں نے کہا بھائی تم پڑھو، پہلے تمہیں پتا چلے گا کہ میننگ فل لائف گزارنے کے لیے کیا چیزیں ضروری ہیں، تو پھر اس کو کہ میننگ فل لائف کیوں گزاروں ہے بھائی، اچھا وہ گزارنے کے لیے میں کروں کیا؟ انہوں نے کہا پہلے پڑھو، میٹرک کرو، اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ پھر انٹر کرو، پھر کیا کرو؟ بی کام بی ایس سی کچھ تو کرو، پھر ماسٹر کرو، پھر پی ایچ ڈی کرو، پھر کیا ہوگا؟ 16 سال لگ گئے اس میں، پھر کیا ہوگا؟ پھر اچھی سی جاب کرو، پیسے آئیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر شادی کرو، پھر کیا ہوگا؟ یعنی شادی بھی تمہاری مرضی کی ہوگی جب اتنے پیسے ہوں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر بچے ہوں گے تمہارے، پھر کیا ہوگا؟ پھر انجوائے کرو لائف کو۔ تو اس نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں؟ اس نے کہا کہ بولو بھائی ابھی تو انجوائے کر رہا ہوں، آپ جو طریقہ مجھے بتا رہے ہو نا کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہونے کا، اس میں 16 سال لگیں گے، اور ہر آدمی وہاں تک پہنچ پی ایچ ڈی کرنے کا ہر ایک کو شوق ہوتا ہے، مگر کرتے کتنے ہیں؟ ہمارے ایک دوست کو سی اے کرنے کا شوق ہوا، بیچاروں کی آدھی زندگی سی اے کے چکر میں لگ گئی، ابھی تک سی اے نہیں ہو پایا۔ تو اس نے کہا کتنے لوگ، پھر چلو یہ سارے مراحل سے گزر کے پی ایچ ڈی کر لیا ہم نے، اپنی مرضی کی بیگم تلاش کی، تلاش ہر آدمی اپنی مرضی کی کرتا ہے، نکلتی اپنی مرضی کی ہر ایک کی وہی سرگنجا کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہمارے حضرت ایک واقعہ بتایا کرتے تھے کہ ایک فیکٹری کا مالک تھا، نہیں ایک آدمی نے شادی کی کسی فیکٹری کی مالک خاتون سے، لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا، بہت عقابی نگاہیں ہوتی ہیں بہت اوپر دیکھنے کا، تو وہ کر لی انہوں نے۔ اب وہ بیگم صاحبہ ان کی، انہوں نے ایسا کھینچ کے رکھا اپنے میاں کو، بالکل غلام بنایا،
اب یہ بیچارہ بہت مصیبت میں آ گیا، وہ جب چاہتی اس کو ذلیل کر دیتی، اور اللہ معاف فرمائے کہنا بھی اچھا نہیں لگتا، ان کی دوستیاں بھی بہت مردوں سے۔ اب یہ پریشان ہو گیا تو حضرت کے پاس آیا، حضرت نے فرمایا کبھی طلاق دے دو۔ جب یہ تک نہ یہاں تک نوبت پہنچ گئی تو ناقابل برداشت ہے نا کہ اس کے فرینڈز بھی ہیں ماشاءاللہ، کہتے ہیں میں طلاق نہیں دے سکتا۔ کہا کہ کیوں نہیں دے سکتا؟ کہ اس نے کہا ہے کہ اگر طلاق کا نام بھی لیا نا تو میری فیکٹری کے جتنے ملازم ہیں سب مل کے کوٹیں گے تمہیں، سب سے پٹواؤں گی اور اتنا ماریں گے کہ ایک ایک بوٹی بھی حصے میں نہیں آئے۔ تو ہمارے حضرت جب یہ جملہ سنا تو حضرت فرمایا ضرب الحبیب ذبیب، محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، کھاؤ اور کشمش کے مزے لو، بھگتو، ٹھیک کیا کرو؟ بہت اونچے خواب جن کو دیکھنے کا شوق ہوتا ہے نا، کامیاب انسانوں کی فہرست میں شامل ہونے کا۔ کامیاب لوگوں کی علامتوں میں ایک یہ بھی ہے جو مجھے نہیں پتا، وہ 7 علامتوں میں لکھا، آپ لوگ لکھ لیں 8ویں علامت، اونچے گھرانے میں شادی کرتے ہیں جو مشہور ہے تاکہ اپنی غربت بھی دور ہو۔ کیا خیال ہے؟ بیگم کا خرچہ بھی نہ اٹھانا پڑے، آدھے سے زیادہ تو خود ہی اٹھا رہی ہو، تو یہ کوئی علامت نہیں ہے میرے بھائی۔ وہ کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یہ میں اپنی طرف سے پیش کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی نئی کتاب آئے اس میں یہ بھی لکھا ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ جب نکاح کرو تو عورت اپنے سے اعلیٰ اور برتر کی طرف جائے، سمجھ رہے ہیں؟ لڑکی دیکھے کہ یہ لڑکا مجھ سے کیا ہونا چاہیے، بہتر نہ ہو تو پیرالل ہو، ہم پلہ ہو، کم تر نہ ہو، کیونکہ عورت ماتحت ہوتی ہے، صحیح ہے نا؟ شوہر ایک طرح سے باس بھی ہوتا ہے۔ باس اگر میٹرک پاس ہے اور اس کے جو نیچے امپلائی ہیں وہ پی ایچ ڈی کیے ہوئے ہیں تو چلے گا، وہ اور وہ کیڑے ہی نکالتے رہیں گے، ابھی یہ باس کو دیکھو سالے دستخط کرنے آتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں چلے گا ایسا۔ ہمیشہ باس ایسا رکھا جاتا ہے جو خاندانی لحاظ سے بھی تھوڑا بہت دیکھتے ہیں وہ لوگ، زیادہ نہیں لیکن کچھ تو انٹرویو تو لیا جاتا ہے نا، دیکھا جاتا ہے کردار کا کیسا ہے۔ تو باس ہمیشہ، تو عورت کا شوہر جہاں اس کا شوہر ہے وہاں تھوڑا تھوڑا زیادہ نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کہیں گھر جا کے چنگیز خان نہ بن جائیں جا کے آپ، تو ہر آدمی کہتا ہے میں باس ہوں بھائی، ایسا نہیں کریں، ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال سربراہ ہے تو وہ کیا ہو کہ وہ ذرا اپنے سے اوپر خاندان میں جائے، اور مرد کیا کرے، تھوڑا سا زیادہ اوپر کی نہ سوچے، وہ اپنے سے ذرا نسبتاً کمتر میں شادی کرے تاکہ وہ آپ کی فرما برداری کرے، ماتحت بن کے چلے۔ یہ قدرت کا بنایا ہوا نظام ہے، اس کو خراب کرو گے کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے، کہیں کہیں اس کے برخلاف ہو سکتا ہے، لیکن عام اصول اور ضابطہ یہی ہے۔ تو خیر، تو اس نے کیا کہا کہ بھائی میں ابھی کیا کر رہا ہوں، مزے کر رہا ہوں۔ تو بات یہی ہے کہ گورے جو یہ کہتے ہیں کہ میننگ فل لائف، بھائی جب زندگی کا مقصد مزے اڑانا ہے، آخرت ہے ہی نہیں، مقصد مزے اڑانا ہے، تو پھر یہ کیا کہ موت کے وقت میں یہ تصور کروں کہ میں نے کیا کھا پایا، وہ پھر تو یہی تصور کرے گا کہ میں نے کتنے مزے اڑائے۔ کیا خیال ہے؟ اور مزے نائٹ کلب اور شرابوں میں بہت ہیں، تو وہ میننگ فل لائف نہیں بلکہ میننگ لیس لائف کی طرف جائے گا۔ وہ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو جب تک آخرت کا یقین نہیں ہے، انسان کا بچہ بن ہی نہیں سکتا۔ جلدی سے اس کو سمیٹتا ہوں، وقت کافی ہو گیا۔ تو دیکھو غریبوں کی 2 قسمیں، ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے غریب ہو۔ کس کی وجہ سے؟ حرکتوں کی وجہ سے۔ پڑا سوتا رہتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ دکان وقت پہ کھولتا ہے۔ ہمارے محلے میں ایک صاحب کی دکان تھی، پرانا محلے کی بات کر رہا ہوں، ان کو نہ جا کے تنگ کریں آپ۔ ان کے پاس جب بھی جاؤ بھائی صرف چاہیے، یا صرف تو ہے ہی نہیں یار، وہ تو میں جوڑیا بازار سے لانا ہی بھول گیا۔ اور کچھ بتائیں مولوی صاحب، یار ایسا کرو وہ بریانی مسالہ مل جائے گا، ارے یار وہ ٹکا لے لے۔ میں نے کہا یار تمہارے ساتھ یہی ٹینشن ہے، ہم دور سے لے لیا کریں گے، ایک ہی شاپ پہ ساری چیزیں نہ ملیں تو آدمی کو بھائی جب جا رہے ہو تو لکھ کے جاؤ کیا کیا لینا ہے، آپ کی سستی کی ہم کیوں نقصان اٹھائیں۔ تو یہ جو غربت ہے، اور کچھ دنوں میں ان کی دکان کیا ہو گئی، بند۔ اب کہہ رہے ہیں یار میں غربت، ہمارے نبی بھی کیا تھے، مسکین تھے۔ تو یہ والی مسکنت آپ کی سستی کی وجہ سے، اس کو نبی جیسے خادم حسین صاحب اپنی گالیاں معاذ اللہ کس کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں، قرآن کہہ رہے قرآن نے بھی گالیاں ہیں۔ یہی بات اگر کوئی اور آدمی کرتا، پورا توہین قرآن پر ایک دھرنا ہو جاتا۔ آئی بات سمجھنے کی، انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے، لیکن جناب قرآن پر کوئی بھی الزام قرآن میں ایسی گالیاں نہیں ہیں، ہرگز نہیں ہے قرآن میں وہ گالیاں جو وہ ممبر پہ آپ دیں، ممبر پہ بیٹھ کے گالیاں، ہم نہیں منع کر رہے آپ کو، لیکن اس کو قرآن کی طرف منسوب نہ کریں۔ اور میں حیرت اس پر ہوتی ہے کہ اگر یہی بات کوئی اور کرتا تو پھر ان لوگوں کا پورا ایک جلوس نکلتا کہ انہوں نے قرآن کی توہین کی ہے۔ تو اپنا سب کچھ ہے اور دوسرے کی ذرا سی بات کوئی 2 مطلب نکلتے ہیں، اس کو ہمیشہ گستاخی پہ لے کے جاتے ہیں۔ میں نے کہیں بیان میں کہہ دیا اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہوا فیصلے کر رہا ہے، صاحب نے کہا آپ مشرک ہو گئے معاذ اللہ، آپ نے کہہ دیا اللہ عرش پہ بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھتے تو انسان ہے۔ او بھائی یہ تشبیہات ہیں، ان کی حقیقت تھوڑی مراد ہوتی ہے۔
توپے لے کے بس گستاخی، اللہ کا گستاخ، رسول کا گستاخ، اسلام کا گستاخ، فلانے کا گستاخ، اور کوئی کام ہی نہیں ہے. کسی بات کا اچھا مطلب بھی نکلتا ہے، برا میں تو اچھا مطلب پہ لے کے جاؤ نا. تو خیر، تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک وہ جو اپنی حرکتوں کی وجہ سے سستی کاہلی ہوئی، ایسے غریب کو صبر پہ ثواب نہیں ملتا. وہ جو پریشان ہے تو ٹینشن تمہاری اپنی ہے. ایک وہ ہے جو اللہ کی طرف سے مقدر. تو ہاں، بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ آپ بسا اوقات کامیابی کی پوری کوشش کرتے ہیں مگر آپ کے مقدر میں رزق نہیں ہوتا. اس پہ میں نے ٹرن لیا تھا کہ پھر گوروں ٹائم مینجمنٹ کی طرف آیا تھا میں. تو آپ کے مقدر میں ہوتا ہی نہیں ہے. تو جو غربت اللہ کی طرف سے ہو، اس میں وہ غربت آپ کے لیے چند وجوہات کی بنیاد پر بہت بڑی نعمت ہے. وہ جلدی سے پوائنٹ بتا دوں. پہلی بات، آپ کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے زیادہ قریب، کیونکہ ہمارے نبی بھی کیا تھے؟ بولو بھائی، مسکین تھے. اور غریبوں میں رہنا آپ نے پسند کیا ہے. ایک طالب علم آیا، میں بڑا غریب ہوں، میں کیا کروں؟ میں نے کہا یار تم تو اللہ کے نبی کے زیادہ مشابہ ہے تمہاری زندگی، خوش ہو جاؤ اس پر. دوسرا، نبی نے فرمایا غربا جنت میں زیادہ جائیں گے اور مالدار جنت میں کم جائیں گے. سوال پیدا ہوتا ہے دولت جب نعمت ہے تو جہنم میں کیوں لے کے جا رہی ہے؟ بات یہ کہ لوگ اس نعمت کو غلط استعمال کرتے ہیں. دولت کی نعمت جب آتی ہے تو یقیناً اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، مگر اس نعمت کی لوگ قدر نہیں کرتے. اس نعمت سے عیاشیوں میں لگ جاتے ہیں، حلال لذتوں پر گزارا نہیں کرتے، حرام کی طرف جاتے ہیں. غریب آدمی کو اللہ نے اس آزمائش سے بچا لیا. تو جنت میں غریبوں کی اکثریت ہوگی اور مالدار مینورٹی میں ہوں گے. میجورٹی میں کون ہوگا؟ الیکشن کراؤ گے تو غریب جیتے گا، وہاں پہ غریب زیادہ ہوں گے، لیکن وہاں جا کے غریب رہیں گے نہیں. آپ بے فکر رہیں. کہیں لوگ کہیں یار یہاں بھی وہاں بھی رکشہ چلانا ہے تو کیا فائدہ جنت میں جانے کا. اور تیسری بات، غریب کا حساب کم ہوگا، وہ جنت میں پہلے جائے گا. مالدار کو حساب زیادہ دینا پڑے. کسٹم میں اگر سامان زیادہ ہو تو ٹائم لگتا ہے نا چھوٹنے میں، اور اگر کچھ ہے ہی نہیں ہے، گھڑی ہے بھائی تلاشی لے لو، وہ کہیں کچھ بھی نہیں لایا، نکل لے بھائی یہاں سے، جا جلدی سے، ٹائم ویسٹ نہیں کر. تو فرشتے کہیں گے نکل لے بھائی یہاں سے، ٹائم ہمارا ضائع نہیں کر، نیل جاؤ جلدی سے. تو جو مالدار ہے وہ چوڑے میں اس کو پوری بینک اسٹیٹمنٹ پیش کرنی پڑے گی اپنی. کیا خیال ہے؟ تو وہ ساری اسٹیٹمنٹ پیش کرنی پڑے گی، ٹائم لگے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریب 500 سال پہلے جنت میں جائے گا. اس میں یقیناً فرق ہوگا مراتب میں. آپ نے ایک عام مثال دی ہے کہ عموماً کتنا ہوگا؟ 500 سال پہلے غریب مالدار سے پہلے جنت میں جائے گا، کیونکہ وہاں کا حساب ایسا نہیں ہے کہ کسٹم میں 3 دن میں کنٹینر پاس ہو گیا، وہاں ٹائم لگے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی، اور جلدی سے ختم کروں کہ اپنی یعنی اللہ نے کسی کو یہ دولت کی نعمت دی ہے تو وہ اس نعمت کو ہلکا نہ سمجھے. اپنے اختیار سے، سستی کاہلی سے غریب نہ بنے. قدرت کی طرف سے بنا تو ثواب ہے، اپنی کاہلی کی وجہ سے بنا تو آزمائش ہے پھر یہ. ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو یہ نعمت دی ہے تو وہ قدر کرے. تبھی اللہ نے کہا ہے کہ پھر اس نعمت کی ناقدری مت کرو، اسے ضائع مت کرو.